اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں. فون نمبر 0346-211-8546. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے 3 چیزیں نجات والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. یعنی یہ 6 باتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 منجیات و3 مہلکات فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول الحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنا والفقر. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبَعٌ وَشُخٌ مُطَاعٌ وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. رواه البيهقي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں جن کو مجھے اور آپ کو کرنے کا حکم ہے نجات والی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ 3 منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، و3 مہلکات، اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، اور نجات دلانے والی یہ ہیں، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں بچنا. ان میں سے پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اعلانیہ اور پوشیدہ بچنا. یہ بڑی اہم ہے. کیوں؟ قرآن مجید حکم دیتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، چھپے ہوئے بھی اعلانیہ بھی. اعلانیہ آسان ہے، چھپے ہوئے مشکل ہوتا ہے. تنہائی میں اللہ کو سامنے رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اعلانیہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے نا انسان، لیکن چھپے ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تنہائی میں اللہ کو سامنے رکھنا، کوئی غلط کام نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ہر وقت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے. اور اگر بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، انسان گناہ کی حالت میں مر جائے، اس کا کیا ہوگا؟ ٹی وی دیکھتے دیکھتے موت آ جائے، گانے سنتے سنتے موت آ جائے، غیبت کرتے کرتے موت آ جائے، توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. یا
غلط اور کام کوئی کرتے کرتے موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ والی اللہ ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے. پھر فرمایا والقول الحق فی الرضا والسخا والقصد فی الغنا والفقر، اور حق بات کہنا کسی سے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی حالت میں. یعنی یہ نہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اس لیے میں حق بات کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ میں حق بات کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں. کسی کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو. حق بات کہنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، ہر چھ بات کی شان کے ساتھ حق کو کہوں گا، چاہے اب مجھے جیل جانا پڑے، چاہے اب مجھے کوڑے کھانے پڑے، چاہے جو ہے مجھے جناب 4 شیڈول میں ڈال دیا جائے، میں حق بات کہتا رہوں گا. والقصد فی الغنا والفقر، اور معتدل راہ اختیار کرنا غنی ہونے اور فقیر ہونے کی حالت میں. یعنی انسان معتدل راہ اختیار کرے، مال کو احتیاط کے ساتھ تقسیم کرے. یہ نہ ہو کہ تقسیم کر دیا اب خود ہی فقیر ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اعتدال کی راہ اختیار کرے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. تو خرچ بھی کرے، اپنے لیے بھی رکھے، بچوں کے لیے بھی رکھے، بیوی کے لیے بھی رکھے، سب کے لیے رکھے، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے. تو یہ 3 باتیں نجات والی ہیں. اللہ ہمیں یہ تینوں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی تقوی اختیار کرنا، اعلانیہ بھی اور چھپے ہوئے بھی، اور حق بات کہنا ناراضگی کی صورت میں، کسی کی راضی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اور معتدل راہ اختیار کرنا غنی اور فقر کی حالت میں. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اور ہلاک کرنے والی یہ ہیں، فَهُوَ مُتَّبِعٌ وَشُخٌ مُطَاعٌ وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. لالچ یہ بری چیز ہے، اور ہوائے نفس جس کی پیروی کی جائے، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی بہت برا ہے. اچھا، یہ قرآن مجید نے 2 مرتبہ کہا ہے یہ کہ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. یعنی جیسے اللہ کو پوجنا چاہیے ایسے اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، اپنے نفس کو الہ اور رب بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی نفس کی بات ماننا، اس کی مثال یوں ہے، دیکھیں نفس کو الہ کیسے بنایا جاتا ہے، معبود کیسے بنایا جاتا ہے. انسان جب نفس کی مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا ہے تو وہ نفس کے پیچھے چلتا ہے. فجر کی اذان ہو گئی، اللہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. وہ کہ نہیں، نفس کہتا ہے سوئے رہو، بستر میں نہ اٹھو، ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوبصورت نیند آ رہی ہے. تو نفس کو معبود بنا لی ہے اللہ کو چھوڑ. اس سے بچنا چاہیے، نفس کی ہوائے نفس. اور یہ نفس انسان کو ہمیشہ گراتا ہے، اور اس نفس کو قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے. کیوں کہ یہ نفس ہی انسان کو فرعون بناتا ہے. یہ نفس ہی انسان کو جو ہے وہ قارون بناتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب سب سے بڑا. موسیٰ کا رب نہیں ہے کوئی رب، میں رب ہوں. یہ اس کے نفس نے اس سے کہلوایا تھا. تو نفس کو قابو میں رکھنا، یہ نفس کا بے لگام گھوڑا ہے، اور روزہ بہترین چیز ہے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے روزے رکھیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. دوسری بات لالچ، اور لالچ یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہوس زر، چیزوں کو جمع کرنا، لالچی بن جانا. اور لالچی انسان کی مثال ویسی ہے جیسے قرآن نے دی ہے، بڑی بہاری مثال ہے اور بری بھی ہے، ہمیں شاید بری بھی لگے. اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کی زبان باہر نکلتی رہتی ہے، چاہے آپ اس پر کچھ لا دیں یا نہ لا دیں. اور لالچی انسان کا حال بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کتے کا حال ہوتا ہے کہ اس کو وہ بھی ہر وقت اسی حال میں رہتا ہے کہ اس کو پاس ہوتا بھی ہے پھر بھی کہتا ہے آ جائے آ جائے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا پھر. اور پھر وہ جناب ہر وقت جو ہے وہ خزانے بھرنے کے چکر میں ہوتا ہے، بس آ جائے جیسے بھی آتا ہے آ جائے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو لالچ بری بلا ہے. یہ جس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہاں جائز طریقے سے کمائے، اپنی جتنی بھی ضرورت ہے اس کے لیے محنت بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور آخری بات آپ نے یعنی تیسرا مولکات میں سے یہ بتایا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں یا سب کچھ اور تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب سے مولک ہے، خطرناک ہے. یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر آپ کو معلوم ہے اللہ کو زیبہ دیتا ہے، انسانوں کو زیبہ نہیں دیتا.
ابلیس نے بھی کیا کہا تھا؟ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر میں پڑ گیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر اللہ کو نہیں پسند۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبر و ردائی، چادر ہے میری یہ تکبر، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا۔ تکبر والا انسان جنت میں بھی نہیں جا سکے گا، اور سب سے سخت عذاب بھی تکبر والے انسان کو ہوگا۔ اس تکبر سے بچنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے بچنا، یہ بہت مہلک ہے۔ ہر انسان کے اندر دیکھیں، ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ کوئی حرج نہیں ہے، کسی حد تک یہ جائز ہے۔ یا انسان کی خوشی ہوتی ہے کوئی اس کی تعریف کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انسان اسی کوشش میں لگا رہے کہ لوگ میری تعریفیں کرتے، اور پھر انسان اس زوم میں آ جائے کہ میں تو اب سب سے بہتر ہوں، مجھ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور جو میں کہہ دوں وہی ٹھیک ہے، جو میں کروں وہی ٹھیک ہے، اور جو میں بولوں وہی صحیح ہے۔ یہ ہے پھر انسان کو مہلک، خطرناک طرف لے کے جانے والا عمل۔ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ انسان کو جب اس کی غلطی بتائی جائے فوراً ٹھیک۔ تو یہ ہو گئے کل 6، 3 نجات والی چیزیں اور 3 ہلاک کرنے والی چیزیں، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے، اور جو 3 نجات والی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور جو 3 ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچنا ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں دہرائی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ 3 جنات والی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ظاہراً بھی اور چھپے ہوئے بھی، حق ہر بات، ہر وقت اور ہر حال میں حق بات کو کہنا، اور نمبر 3 معتدل راہ اختیار کرنا، فقر میں بھی اور غنا میں بھی۔ یہ 3 نجات والی، اور 3 ہلاک کرنے والی، ہوائے نفس کی پیروی کرنا نمبر 1، نمبر 2 لالچ کرنا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 مہلک بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 3 نجات والی چیزیں اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ